الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، حیدر علی آتش کی پہلی غزل کا تیسرا شعر، آج ہم اس شعر کی تشریح کریں گے۔ نہ بدرقہ ہے نہ کوئی رفیق ساتھ اپنے، نہ بدرقہ ہے نہ کوئی رفیق ساتھ اپنے، فقط عنایت پروردگار راہ میں ہے۔ تو اس تشریح طلب شعر کے اندر شاعر نے جو خاص بات کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسے سفر کی طرف جا رہے ہیں جس سفر میں ہمارا کوئی رہنما، کوئی محافظ نہیں ہوگا، کوئی دوست نہیں ہوگا۔ اس سفر میں اگر ہمیں کچھ حوصلہ مل سکتا ہے، اگر ہماری مدد ہو سکتی ہے، تو وہ صرف اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے۔ تو یہ دوسرے شعر کی کڑی ہی ہے، تیسرا شعر، یعنی اب وہ مضمون جو شاعر نے دوسرے شعر کے اندر باندھا، اسی کے ساتھ اس مضمون کو مکمل کرنے کے لیے تیسرا شعر بھی لکھ رہے ہیں۔ تو پچھلے لیکچر میں یہ بتایا گیا تھا کہ انسان ایک مسافر ہے جو عالم ارواح سے چلا، عالم ارواح سے عالم دنیا میں آیا، اور یہ عالم فنا بھی ہے، کیونکہ یہاں انسان نے مستقل نہیں رہنا، یہاں سے اس نے پھر کوچ کرنا ہے، اور اس عالم دنیا یا عالم فنا سے وہ عالم برزخ کی طرف جا رہا ہے، قبر کے سفر کی طرف جا رہا ہے۔ وہ تیسرا اس کا مقام وہ برزخ ہے، اور برزخ کے بعد پھر اسے عالم آخرت کی طرف جانا ہے۔ لہٰذا انسان مسافر ہے، اور جس سفر پر وہ جا رہا ہے اس سفر میں کوئی اس کا ساتھی، کوئی محافظ نہیں ہوگا، کوئی دوست نہیں ہوگا۔ تو عزیز طلبہ، جب لوگ قافلوں کی صورت میں سفر کیا کرتے تھے تو کوئی نہ کوئی راہبر، کوئی نہ کوئی محافظ قافلے کے ساتھ ہوتا، تاکہ لوگ رستہ بھول نہ جائیں، بھٹک نہ جائیں، اور محافظ اس لیے رکھے جاتے کہ کوئی اس قافلے کو لوٹ نہ لے۔ تو اگر محافظ اور راہبر ٹھیک ہو تو بندہ رستے میں نہ بھٹکتا ہے، نہ اسے لٹنے کا کوئی خوف ہوتا ہے، اور اس محافظ اور رہنما کی سربراہی میں قافلہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہوتا ہے۔ تو ہر مسافر کی یہی خواہش ہوتی تھی کہ وہ تنہا سفر نہ کرے، بلکہ وہ قافلے کے ساتھ سفر کرے، تاکہ اسے کسی قسم کا کوئی خدشہ، کوئی پریشانی راستے میں پیش نہ آ سکے۔ تو چونکہ یہ سفر دنیاوی اعتبار کے سفر کی بات تھی، جہاں ہم نے محافظ بھی ڈھونڈ لیا، جہاں ہم نے راہبر بھی ڈھونڈ لیا، تو شاعر بتا رہے ہیں کہ جس سفر کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ آخرت کا سفر ہے، اور اس کا انداز دنیاوی سفر سے بالکل مختلف ہے۔ لہٰذا اس رستے میں ہمارا کوئی ساتھی، کوئی راہبر نہیں ہوگا، یہ اسے تنہا سفر کرنا ہے۔ کسی شاعر نے کہا کہ راہ فنا میں برق کس نے دیا کسی کا ساتھ،
راہ فنا میں برق کس نے دیا کسی کا ساتھ، پہنچا کے دوست قبر تک سارے چلے گئے۔ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی میت کو قبر میں اتارتے ہیں تو یہ تک نہیں سوچتے کہ کتنی اندھیری قبر ہے، اور اس قبر میں ہم تنہا اسے چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ یہ دراصل ہر انسان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ وہ سوچے کہ جس طرح میں اپنی آنکھوں کے سامنے کتنے لوگوں کو دفن ہوتے دیکھتا ہوں، اپنے ہاتھوں کے ساتھ کتنے لوگوں کو دفن کرتا ہوں، کل یہ وقت مجھ پر بھی آنے والا ہے۔ لہٰذا مجھے اس سفر میں جانے سے پہلے اس سفر کی تیاری ضرور کرنی ہوگی، کیونکہ یہاں دوست اتنی ہی مہربانی کرتے ہیں کہ قبر کے شگاف میں بندے کو اتارا اور منو مٹی اوپر ڈال دی۔ منو مٹی ڈالنے کے بعد پھر وہ زیادہ دیر وہاں ٹھہرتے بھی نہیں، بندے کو تنہا چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ لہذا شاعر ہمیں اس وقت سے پہلے وقت کی تیاری کرنے کا سبق دے رہے ہیں کہ ہمیں اس وقت کے آنے سے پہلے، اس قبر میں جانے سے پہلے اس قبر کی تیاری کرنی ہوگی۔ وہ سفر جو انجانا ہوگا، وہاں ہمیں اپنی زندگی میں جو کچھ کیا ہوگا اس کا جواب بھی دینا ہوگا۔ لہٰذا شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس سفر کی تیاری کرنی ہے۔ وہاں کوئی ساتھی نہیں ہوگا تو ساتھ کون دے گا ہمارا؟ صرف جب سارے چھوڑ چھاڑ کے آ جائیں گے، بندہ اس اندھیری کوٹھری میں پڑا ہوگا، تو پھر وہاں اگر کوئی روشنی ہو سکتی ہے، وہاں تسکین مل سکتی ہے، تو وہ رب کی ذات ہے۔ لہذا شاعر ہمیں رب کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کی تلقین کر رہے ہیں، کیونکہ جب سب چھوڑ جاتے ہیں تو رب ہمارا ساتھی وہاں ہوگا۔ اگر اس ذات نے ہم پہ کرم کر دیا، وہاں اس نے مہربانی کر دی، اس نے رعایت برت دی، تو پھر ہم کسی حد تک اس سفر میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وہ حضرت اقبال نے کہا کہ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ تو وہ رب اپنی پناہ میں انسان کو لے لے تو پھر بات بن سکے گی۔ لہٰذا شاعر ہمیں یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جب اس دنیا میں رہتے ہوئے اس چیز کا ادراک ہے، بتا دیا گیا ہے کہ جس سفر کی طرف ہم جا رہے ہیں وہاں کوئی دنیاوی ساتھ ہمارا نہیں ہوگا، تو ہم کیوں دنیا کے ساتھ تعلق قائم کیے ہوئے ہیں؟ کیوں دنیا کو سب کچھ اپنا سمجھ بیٹھے ہیں؟ دنیا کی لذات میں کھو کر ہم اپنا مقصد حیات کیوں بھول چکے ہیں؟ تو وہ ہستی جس نے ہم پہ مہربانی وہاں کرنی ہے، اس کٹھن راستے میں جو ہمارا ساتھی، جو ہمارا مددگار ہوگا، جس کی کرم نوازی سے ہم بچ سکیں گے، تو ہم اس ذات کے ساتھ اپنا تعلق کیوں قائم نہیں کرتے؟ لہٰذا ہمیں اس رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط بنانا ہوگا کہ جب قبر میں جائیں تو قبر کی مٹی ہماری حیا کرے، کیوں وہ کہے کہ یہ تو وہ بندہ ہے جس کا تعلق اس خالق کے کائنات کے ساتھ ہے جس نے اس مٹی کو بھی پیدا کیا ہے۔
لہٰذا انسان کو دنیاوی لذات میں کھو کر اپنا مقصد حیات بھولنے کی بجائے رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ تو چوتھا شعر یوں ہے کہ سفر ہے شرط۔ اب جو پہلے میں نے لیکچر میں یہ بات کی تھی کہ شاعر پر امید لہجوں کا شاعر ہے، لہٰذا وہ ہمیں دعوت عمل دیتے ہیں۔ سفر ہے شرط مسافر نواز بہ تیرے۔ انسان کو جب سفر لازم کرنا ہے، شرط ہے کہ سفر کریں، تو پھر کیا ہے کہ مسافر نواز بہ تیرے۔ سفر کی مشکلات سے گھبرانا نہیں ہے انسان کو، بلکہ مسافروں کو سہارا دینے والے، مسافروں کو نوازنے والے، مسافروں کے سکون کا خیال رکھنے والا کئی لوگ تجھے مل جائیں گے۔ اور پھر یہی نہیں، اگر انسان کوئی رستے میں ایسا مسافر نواز نہ بھی ملے تو ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں ہے، تو رستے میں تجھے ہزاروں درخت سایہ دار ملیں گے جن کے سائے میں تو آرام کر سکتا ہے۔ شاعر نے یہاں دراصل زندگی کی تلخیوں سے نبرد آزما ہونے کا ہمیں درس دیا ہے کہ انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ زندگی کی تلخیوں سے ڈر کر وہ سفر چھوڑ دے۔ انسان کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے۔ السفر وسیلۃ الظفر، عربی مقولہ ہے کہ السفر وسیلۃ الظفر، کہ سفر کامیابی کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا جو انسان زندگی کے اندر کچھ مقام، کوئی مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں ضرور سفر کرنا پڑتا ہے۔ کائنات کے اندر، دنیا کے اندر، اپنے ارد گرد ماحول میں اگر ہم دیکھیں کہ کتنے ہی کامیاب لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، تو وہ کامیاب لوگ ایسے گھر بیٹھے نہیں ہوگے، بلکہ انہوں نے مشکلات برداشت کی تھی۔ وہ مشکلات برداشت کرنے کے بعد پھر منزل اس نے حاصل کی، پھر اس نے وہ کامیابی حاصل کی۔ لہٰذا شاعر ہمیں درس دے رہے ہیں کہ انسان کو پریشان ہونے کی بجائے، جب سفر کیے بغیر گزارا نہیں ہے، جب کامیابی اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، تو پھر انسان کو ہمیشہ ان تلخیوں کو بھلا کر، پریشانیوں کو بھلا کر انسان کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اس سفر کے لیے۔ تو رکے جو لوگ تو ایک آبجو بھی دریا تھی، اگر ہم رک جائیں تو پھر آبجو دریا بن جاتی ہے، اور اتر گئے تو سمندر بھی تا کمر نکلے۔ اور اگر ہم ٹھان لیں کسی کام کے کرنے کی تو پھر مشکلات نہیں رہتی۔ لہٰذا انسان کو زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے سفر ضروری ہے، اور سفر کے لیے ہمت اور حوصلہ ضروری ہے۔ شاعر کہنا چاہ رہے ہیں کہ انسان کو خوف زدہ ہونے کی بجائے ایسے لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے جنہوں نے کامیابی حاصل کی اور انہوں نے زندگی کی تلخیاں برداشت کیں۔ لہٰذا کامیابی ہمیشہ اسی کے قدم چومتی ہے جو لوگ مشکلات برداشت کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم دیکھیں کہ مسلمان جنہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی، جو صحرائے عرب سے چلے تھے اور دنیا کے بر اعظموں میں چھا گئے، ان کے پیچھے ان کی سخت کوشی تھی، ان کی وہ محنت تھی جس کی وجہ سے انہوں نے مقام اور مرتبہ حاصل کیا۔ لہٰذا شاعر آج بھی ہمیں یہی درس دے رہے ہیں کہ اگر تم زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں پریشان نہیں ہونا کسی صورت، بلکہ تمہیں اپنے مشن کو کمپلیٹ کرنا ہے، اور چاہے تمہیں اس کے لیے کتنی مشکل کیوں نہ پیش آئے۔ لہٰذا پریشان ہونے کی بجائے، ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ رہنے کی بجائے، ہمیں اپنے اس وقت کو دیکھنا ہے، اس مشکل حالات سے پریشان ہونے کی بجائے
ہمیں اپنے لیے بہترین انداز میں زندگی کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرنی ہوگی، کیونکہ السفر وسیلۃ الظفر، سفر ہی کامیابی کی دلیل ہے۔ لہٰذا انسانوں کو پریشان ہونے کی بجائے اپنے معاملات کی طرف توجہ دینی ہوگی۔ کہ مینگی ہے تو چھو ہی لیتے ہیں منزل کو آخر قدم، کٹ ہی جاتا ہے یارو سبھی کا سفر۔ چلتا رہے جو آبلہ پائی کے باوجود، منزل کا مستحق وہی صحرا نورد ہے۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو ملتا تو وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، لہٰذا سخت کوشش کر کے انسان کو اپنا مقام کامیابی ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ پانچواں شعر کہ مقام تک بھی ہم اپنے پہنچ ہی جائیں گے، خدا تو دوست ہے دشمن ہزار راہ میں۔ تو شاعر یہاں کہہ رہے ہیں کہ جب سفر کامیابی کا ذریعہ ہے تو پھر انسان کو اپنی منزل پر نگاہ رکھنی ہوگی۔ دشمن جتنے مرضی تمہارا راستہ روکنے کی کوشش کریں، جب خدا تم پر مہربان ہو تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارا راستہ روک نہیں سکتی، کیونکہ وہ بھرا شہر بھی دشمن تو مجھے کیا غم ہے، وہ بھرا شہر بھی دشمن تو مجھے کیا غم ہے، چاہیے ساتھ میرے صرف خدا کی رحمت۔ کیونکہ جو راہ حق کے متلاشی ہوتے ہیں ان کے راستے میں رکاوٹیں آیا کرتی ہیں، اور ان کا مقصد رکاوٹوں کو دور کرنا ہوتا ہے، رکاوٹوں کو حائل کر کے اپنی منزل کو کبھی کھوٹا نہیں وہ کیا کرتے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ جو لوگ ہمارے حق میں جد و جہد کرتے ہیں ہم ان کے لیے کامیابی کے راستے کھول دیتے ہیں۔ اس لیے انسان کو پریشان ہونے کی بجائے رب تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اپنی منزل پر رواں دواں رہنا چاہیے۔ کیونکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ محمد بن قاسم جب سندھ کو فتح کرنے کے لیے، ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے نکلے تو رستے میں ان کا راستہ روکنے کے لیے بھیم سنگھ 20,000 کا لشکر لے کر آ گیا، اور وہ مختلف ٹیلوں پر چھپ چھپ کر مسلمانوں کی اس فوج پر حملہ کرتے تھے۔ مسلمان بڑے پریشان ہوئے۔ محمد بن قاسم نے مجلس شورا بلائی اور انہیں کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سالاروں نے مختلف رائے پیش کی۔ کسی نے کہا ہمیں یہ راستہ بدل لینا چاہیے، کسی نے کہا کہ ہمیں آپ فوج کے ساتھ رہیں، ہم کوشش کرتے رہیں گے۔ محمد بن قاسم نے قادسیہ کی جنگ کا تذکرہ کیا، کہا کہ قادسیہ کی جنگ میں مسلمانوں کی مٹھی بھر فوج تھی لیکن انہیں کامیابی حاصل ہوئی، جبکہ اس کے مقابلے میں ایرانی جب رستم مارا گیا تو وہ بھاگ گئے، اس لیے کہ انہوں نے ساری امیدیں رستم پر لگا لی تھی، جبکہ مسلمان تو خدا کے لیے لڑتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جو گھوڑے پر چڑھنے کے قابل بھی نہیں تھے، وہ ایک طرف خیمے میں بیٹھے رہے، لیکن مسلمان اتنی بے جگری سے لڑے کہ تھوڑے سے لوگوں نے
ایرانیوں کو عبرتناک شکست دی۔ لہٰذا جب ہم خدا کی ذات پر توکل کرتے ہیں تو پھر ہمیں کسی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دشمن جو مرضی کر لے وہ انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جب خدا کی ذات انسان کے ساتھ ہو تو ہمیں رب کی ذات کو تلاش کرنا ہے، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، پھر منزل ہمارا ضرور قدم چومے گی۔